پاکستان میں سیاسی حالات روزانہ کی بنیاد پر یکسر تبدیل ہو رہے ہیں۔ کل تک امید تھی کہ مذاکرات سے مسائل حل ہوں گے، لیکن کل شام جو بیانات آئے انہیں سن کر لگتا ہے کہ سرد مہری برقرار ہے۔ جی، بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی تو مذاکرات بھی ختم۔ انہوں نے ایک نئے احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فی الوقت کسی دھرنے کی کال نہیں، مگر مذاکرات جاری نہ رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستانی سیاست میں کسی بیرونی دباؤ کا اثر ہے، لیکن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کل یہ تاثر رد کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل تمام تر دن علیمہ خان کی بھی کافی بات گشت سنائی دی۔ اسی پہ سب پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سینئر رہنما رفیق رجوانہ صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر رفیق رجوانہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا رفیق صاحب، پاکستان میں سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر یہ بدل رہے ہیں۔ کبھی لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کبھی ایسے بیانات آ جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ کل بیرسٹر سیف نے صاف کہا کہ بانی سے ملاقات نہیں ہوتی تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے احتجاج کا اشارہ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ملاقات ان کی ضرور ہونی چاہیے اور ہو گئی ہوگی، اور وہ اپنے مطالبات دیں اور بات آگے بڑھے۔ آگے کو بات چلتی ہے تو چلنی چاہیے ملک کے مفاد میں۔ مگر پرابلم اس طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے سپوکس مین ہیں، اور جو بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے اگر کبھی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی ایک ورژن لے کے آتے ہیں، ان کی ہمشیر خان محترمہ جاتی ہیں تو کوئی اور ورژن لے کے آتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ان کی پارٹی کو خود نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر اکاؤنٹ جو بعد سے آپریٹ ہو رہا ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ وہ ابھی تک اسی طرح سے ہی ریاستی اداروں پر ان کی جو ہے نا زبانی کلامی حملے اور غلط الفاظ کا استعمال۔ تو میرا خیال ہے کہ جی کہ اس وقت پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے تو اپنے ان چیزوں پہ کنٹرول کرے، اور کوئی ایک آدمی یا دو آدمیوں یا کم از کم کمیٹی کے علاوہ کوئی آدمی بعد میں باہر بات نہ کرے کہ ہماری خان صاحب سے کیا بات ہوئی ہے۔ ویسے رفیق صاحب، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بانی سے ملاقات اس لیے ضروری ہے کیونکہ مطالبات تحریری طور پہ مانگے گئے ہیں۔ کیا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی ہینڈ رائٹنگ میں مطالبات مانگے ہیں؟ ہینڈ رائٹنگ کی بات نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایک تحریری ان کا جو چارٹر ہوگا یا ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی یا ان کے جو مطالبات ہوں گے یا ان کی خواہشات ہوگی وہ تحریری طور پر پیش کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہینڈ ریٹن بائی عمران خان صاحب ہو، یہ تو بات اچھا رفیق صاحب، کیا یہ بات درست نہیں کہ مذاکرات اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے والا مطالبہ فی الوقت قابل قبول نہیں؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بے وقت کی راگنی ہے۔ کمیشن کا بھی بننا ہوتا ہے، انیشلی بن جاتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ ایویڈنس ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ویڈیوز ہیں، فوٹوگرافس ہیں، فوٹنگز ہیں، اور ان کو کیسے ڈینائی کیا جائے گا جو آپ اور ہم سارے جو ہے نا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے 9 مئی سے اپنے آپ کو مبرہ قرار دینا جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ناقابل یقین بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بات یہ ہے کہ میں آج خود سوچ رہا تھا کہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ اپنا عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ اور باہر ان کے جو موسن بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، وہ اس طریقے سے چلا رہے ہیں، ریاستی اداروں پر حملے کر رہے ہیں، لفظی بمباری کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مفاد کے خلاف جی ایس پی پلس کے خلاف، اور ایک سٹیج کی جب آئی ایم ایف کو لکھا گیا کہ آپ ان کو جو ہے نا قسط نہ دیں اور ان سے جو ہے نا اپنا پروگرام آگے نہ بڑھائیں۔ ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو جب ریاستی اداروں پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں تو پھر میں ٹی ٹی پی کے حملے جو فزیکلی کر رہے ہیں ہمارے فوجی جوانوں پر، جو جان شہادت نوش کر رہے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز پر، تو ان کو ملاتا ہوں تو وہ لفظی حملے کر رہے ہیں، یہ ہتھیار سے حملے کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے حق میں ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، سنسیئرلی آئیں، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر باہر سے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو میری اطلاع کے مطابق ان کی جماعت کے سینئر دوستوں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان سے چلائیں اور کچھ بندوں کو آتھورائز کر دیں، تو وہ سارا کام بگاڑنے کے لیے جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اپنے لیڈر سے پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، ان کے نظریے کے ساتھ بھی چلیں، ان کا ایک انڈیویجول رائٹ ہے، ان کی اپنی فریڈم ہے،
but not at the cost of integrity of Pakistan, security of Pakistan. وہ تو وہاں بیٹھے آرام سے بیٹھے ہیں, یہاں تکلیفیں تو لوگ برداشت کر رہے ہیں. کرم ضلع کرم میں جو کچھ ہوا سارا کچھ, ساری چیزیں دیکھیں تو آپ میرا خیال ہے ایک یکسوئی سے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اپنے ذاتی اناج, ذاتی سوچیں, ذاتی ضرورت سے زیادہ ذاتی مطالبے ان کو ایک طرف رکھنا پڑے وقت کی ضرورت. اچھا رجوانہ صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ میں ہاؤس ارسٹ رکھنے کی آفر ہوئی اور یہ آفر وفاقی حکومت کے بجائے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی جو ہے نا ان کی ہمشیرگان خاص طور پہ محترمہ علیمہ خان صاحب نے کہا, یہ باتیں کہیں اور کہا جی علی امین گنڈا پور کو آفر ہوئی. علی امین گنڈا پور صاحب نے تو میری اطلاع کے مطابق کوئی ایسا بیان نہیں دیا, اور تردید بھی ہو رہی ہے, حکومتی ادارے بھی جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا تردید کر رہے ہیں. یہ ایک اسپیکولیشن ہے کہ جب اس طرح کے مطالبات یا اس طرح کے مذاکرات اس طرح کے سیاسی تناؤ میں ہوتے ہیں تو نظر بندی ہے, جیل سے نکال, مگر کیا سرائیں اگر عوام کرے تو اور بات ہے. اگر یہ ایک بیان کی صورت میں, ایک آفر کی صورت میں, یا ایکسیپٹنس کی یا نان ایکسیپٹنس کی صورت میں ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئیں جو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں, جس کی تصدیق کسی نے نہیں کی اور ساروں نے تردید کی ہے, تو یہ نامناسب بات ہے میرا خیال ہے. ویسے رفیق صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستانی سیاست میں بیرونی دباؤ کام کر سکتا ہے, لیکن کل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی تہائی ختم ہو چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر ابھی بھی کسی بڑے ملک کا سیاسی دباؤ تو نہیں, کیونکہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ شاید ٹرمپ پاور میں آنے کے بعد سیاست میں کوئی مداخلت کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ دیکھیں جی, پروپیگنڈے کی کوئی اخلاقیات تو ہوتی نہیں ہے. پروپیگنڈے کا کوئی مطلب ہے بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں لکھا ہوا کس قسم کا پروپیگنڈا کریں, جو مرضی کہتے رہے. اب انہی کے خلاف ہی سائفر آ گیا, ان کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ, وہ ایک ڈرامہ رچایا گیا. آج ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ کسی ذاتیات پر ملک نہیں چلتے, ملکوں کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اور ٹرمپ صاحب نے ان کو یہی فکر ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے. میں آئی ڈونٹ ایگری. عمران خان صاحب جیل سے نکلیں گے عدالتوں کے ذریعے نکلیں گے. مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ سیاسی صورتحال, سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. ادروائز ایز فار ایز دی کرمنل کیسز, ادر کیسز وچ آر رجسٹرڈ اگینسٹ عمران خان صاحب فار وچ ہی از بینگ ٹرائیڈ, تو وہ کیسز تو عدالتوں سے ہو گئے. وہ ٹرمپ نے آ کے ان کو نکال کے کئی مانے اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بٹھا دینا, یہ ہماری خام خیالی ہے. اور دوسری دیکھیں ضعیف الاعتقادی, سیاسی طور پر ضعیف الاعتقادی ہے کہ اپنے معاملات کو خود درست کرے. انہوں نے اپنی نظریں جو ہے ٹرمپ پر بٹھائی ہوئی ہیں. یہ کمزور اعتقاد ہے ہماری پاکستان کی سیاست میں اپنی جماعت کی اسٹرینتھ. وہ کہتے ہیں ہم اتنے پاپولر ہیں, اچھا جی. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے, اچھا جی. تو پھر اس مقبولیت اور اس طرح کی صورتحال میں کیا ٹرمپ پر آسرا کیا جائے؟ اللہ کی ذات پہ ہر کوئی آسرا رکھتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو پاکستان کی سیاسی وقت چال چلن چل رہی ہے اس پہ اپنی آراء سے آگاہ کر رہے تھے. لیٹس سی آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست جو ہے مزید کون سا موڑ اختیار کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.